السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی کا پروگرام نیوز اینڈ ویوز، اور یہی پروگرام آپ ہوم ٹی وی نیوز پر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور آپ نے ایک مثال تو سنی ہوگی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ بڑی جو ہے سیانوں کی کہاوت ہے، اور حکومت اور ریاست جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کل ایسا ہی ہوا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل یا شفا ہسپتال میں داخل کرایا جائے اور انہیں لے جایا جائے۔ تو اس پر پہلے تو حکومت کی جانب سے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، مگر وہ درخواست جو ہے وہ اعتراض کے ساتھ جب واپس ہو گئی تو وقت جو ہے وہ نہایت ہی محدود تھا، اور رات 12 بجے تک جو ہے وہ عمران خان کو ہاسپٹل لے جانا تھا یا پھر عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہونی تھی۔ تو حکومت عدالت کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور کوئی ایسا انتظام بھی رکھنا چاہتی تھی کہ جس کے نتیجے میں جو حکومت چاہتی ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، نصف رات کو عمران خان کو نہایت سخت سیکیورٹی میں الشفا ہاسپٹل لایا گیا، اور اس کے بعد وہاں 6 ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد انہیں بڑی حد تک ایسا مریض قرار دیا جسے ہسپتال میں داخلے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اس کی میڈیکیشن کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو 6 ڈاکٹرز تھے، ان کی جانب سے یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ عمران خان کو ہسپتال میں داخلے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی میڈیکیشن جاری رہنی چاہیے۔ اور اس طرح سے حکومت نے عدالت عظمیٰ کا حکم مان لیا، سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹرز کی طرف سے جو رائے دی گئی اس کے بعد عمران خان کو رات ہی کو واپس 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ بات تھی جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور دوسری طرف ریویو پیٹیشن بھی دائر کرنے کا حکومت کا جو ارادہ ہے اس پر بھی اب آگے کارروائی ہونی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر بھی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو بغلیں بجا رہے تھے، یہ بالکل ایسا ہی قصہ تھا جس زمانے میں جوائنٹ کمیٹی بنی تھی، جو نواز شریف کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی JIT جو بنائی تھی، تو JIT کی تشکیل پر جو ہے مسلم لیگ کے کارکنوں کی جانب سے بڑے بھنگڑے ڈالے گئے تھے اور بڑے ہی جو ہے مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں، مگر اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ارکان تھے انہوں نے جو ریکمنڈیشن دی تھی اس کے نتیجے میں نواز شریف حکومت سے فارغ ہو گئے تھے، یعنی وہ پاناما سے شروع ہو کر اقامہ پہ ختم ہوا اور اس میں نواز شریف کی حکومت چلی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح سے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تو مان لیا گیا، مگر وہ جو PTI کے کارکن اور ان کے جو ویلاگر اور ان کے جو بہی خواہ اور ان کے جو کارکن بھنگڑے ڈال رہے تھے، وہ بھنگڑے جو کہ تو رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ خان صاحب 1 ماہ تک ہسپتال میں رہیں گے، وہاں روز جو ہے وہ ویلاگرز جمع ہوں گے، وہاں لوگوں کا اجتماع ہوگا، لوگ ہسپتال کے ارد گرد منڈلائیں گے، وہاں لوگ جو ہے اپنے خان صاحب کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے پھول نچھاور کریں گے، تصویریں لے کر جائیں گے۔ وہ سب جو ہے ان سب چیزوں پر اوس پڑ گئی۔ تو اسے کہتے ہیں ریاست اور اسے کہتے ہیں حکومت۔ ریاست سے جو بھی ٹکراتا ہے یا ریاست کے خلاف جو بھی جاتا ہے، ریاست معاف نہیں کرتی، اور نہ ہی ریاست اسے کوئی سیدھا راستہ یا اسے کوئی جو ہے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیتی۔ یہ کل ہوا، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور ایک سزا یافتہ مجرم کو ہسپتال لے جانے کا، اور خاص طور پر نجی اسپتال لے جانے کا معاملہ ابھی ویسے ہی قانون سے
मावरा समझा जा रहा था, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया गया। चलते चलते आपको 2-4 छोटी छोटी खबरें बता देते हैं। एक तो ये है कि बिजली महंगी होने का इम्कान है। इसके अलावा ये कि पेट्रोलियम पर जो लेवी मुस्तकिल गवर्नमेंट ले रही है उसके हवाले से इस्लाम, और दूसरे ये कि पेट्रोलियम की मद में जो हुकूमत लेवी वसूल करती है और जिसके नतीजे में पेट्रोल की ख़रीदारी जो है आम आदमी की दस्तरस से बाहर है, उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में जमात इस्लामी के धरने जारी हैं और जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। तीसरी तरफ शुनीद ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो गई थी और बिलावल भुट्टो की जानिब से कह दिया गया था कि वो हुकूमत को गिराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत को कोई ताउन नहीं मिलेगा, कानून साजी में कोई हिमायत नहीं की जाएगी। तो कल वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की जानिब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद दोनों तरफ से एक सीज़ फायर हो गया है और पीपल्स पार्टी उसी तनख्वाह पर काम करने पर राज़ी हो जाएगी जिस पर इससे पहले कर रही थी। देखते रहिए होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए और देखते रहिए होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम्स पर अपनी राय, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंचाइए कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है और वक्त का तकाजा है कि अब हम पाकिस्तान को उसके वो एहसानात का कर्ज चुकाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।